بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو بگ انفو پلانٹ۔ احکامات اسلام حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی اس جماعت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھی ہوئی تھی مخاطب کر کے فرمایا، مجھ سے ان باتوں پر بیعت عہد و قرار کرو کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان تراشی نہ کرو گے، اور شریعت کے مطابق تمہیں جو احکام دوں گا اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ بس تم میں سے جو شخص اس عہد و اقرار کو پورا کرے گا اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے کہ آخرت میں اپنے انعامات سے نوازے گا، اور جو شخص سوائے شرک کے ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے، جیسے حد وغیرہ جاری ہو، تو یہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرنے والے کے گناہ کی ستر پوشی فرمائی اور دنیا میں اسے سزا نہ ملی، تو اب یہ خدا کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ چاہے تو وہ از راہ کرم آخرت میں بھی درگزر فرمائے اور چاہے اسے عذاب دے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سب شرطوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، بخاری و مسلم۔ جبکہ دوسری حدیث مبارکہ انسان کی سرکشی سے متعلق ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم انسان مجھ کو جھٹلاتا ہے اور یہ بات اس کے شایان نہیں، اور میرے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کا مجھ کو جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے مجھ کو اس دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح وہ آخرت میں مجھ کو دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا میرے بارے میں بدگوئی کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں تنہا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھ کو کسی نے جنا، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے، اور اس انسان کا مجھے برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا بیٹا بناؤں، بخاری۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح اس طرح ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پیدا ہو کر مر جانے والوں اور اس دنیا سے اپنا وجود ختم کر دینے والوں کو دوبارہ حیات ملے اور نئی دنیا آخرت کے لیے ان کا وجود پھر عمل میں آئے، یا اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے عیسائیوں کا کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہودیوں کا کہنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، در حقیقت فکر و عقیدے کی بے راہ روی ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا اور اس کی ذات پر بہتان باندھنا ہے۔ جھوٹ کی نسبت تو اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتابوں اور اپنے سچے پیغمبروں کے ذریعے قیامت کی واضح خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ ہر ذی روح کو مرنا ہے اور پھر آخرت میں دوبارہ زندہ ہو کر ایک نئی حیات پانا ہے جو ابدی ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرتا ہے یا حیات بعد الممات کو ناممکن سمجھتا ہے تو دراصل وہ ظاہر کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹا ہے جس نے یہ غلط باتوں کی ہمیں خبر دی ہے۔ اسی طرح یہ تصور قائم کرنا اور کہنا کہ جو شخص ایک مرتبہ پیدا ہو کر نیست و نابود ہو چکا ہے وہ دوبارہ موجود نہیں پا سکتا، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت قادریت و خالقیت کا انکار کرنا ہے۔ ان نادانوں کی عقل میں یہ موٹی بات نہیں آتی کہ جو خالق کسی چیز کو عدم سے نکال کر وجود کا لباس پہنا سکتا ہے، وہ اسی چیز کو جبکہ وہ ٹوٹ پھوٹ کر اپنا قلب کھو چکی ہو دوبارہ قالب اور وجود عطا کیوں نہیں کر سکتا۔ محدود قدرت رکھنے والا انسان بھی کسی چیز کی تخلیق میں اگر کوئی دقت اور مشکل محسوس کرتا ہے تو پہلی مرتبہ کی تخلیق میں محسوس کرتا ہے، جبکہ اسی چیز کو دوبارہ بنانا اس کے لیے ذرا مشکل نہیں ہوتا۔ پھر لامحدود طاقت و قدرت رکھنے والے خالق عالم کو اپنی کسی تخلیق کے دوبارہ وجود دینے میں بھلا کیا دقت ہو سکتی ہے؟ واضح ہو کہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ کی یہ تفصیل انسان کے اعتبار سے اور بحث سمجھانے کے لیے، اس کا تعلق حق تعالیٰ کی ذات سے ہرگز نہیں ہے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، کسی چیز کو پیدا کرنا نہ اس کے لیے پہلی مرتبہ مشکل ہے اور نہ دوسری مرتبہ۔ اللہ کے بارے میں بدگوئی کے ذریعے اس کی ذات پر بہتان باندھنا اس اعتبار سے ہے کہ جب اس نے واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ تنہا، بے نیاز اور بے کفو ہے، اور یہ کہ نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، تو پھر کسی کو اس کا بیٹا بنانا یا اس کو کسی کا باپ بنانا اس کی ذات پر بہتان تراشی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ انسان کی ذہنی پستی اور فکر و خیال کی گراوٹ کی بات ہے کہ وہ اپنے خالق اور اپنے پروردگار کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرے جس سے اس کی ذات پاک ہے، بے نیاز ہے۔